हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं मोहतरम मौलाना तनवीर अवान साहब, उनसे बात कर लेते हैं, फिर अपनी बात की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना तनवीर अवान साहब, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मदारस के निसाब तालीम और निज़ाम तालीम पे। आपको अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि मदारस में नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है और बिल्कुल इब्तिदा है अभी। तो आप क्या समझते हैं कि मदारस जो है इज्तिमाई अक़दार की तश्कील में मदारस का क्या किरदार हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और विसाले उर्दू की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे दावत दी और इस अहम मौजू पे बात करने का मुझे मौका फराहम किया। शुक्रिया। आपने बजा फरमाया कि तालीमी साल की इब्तिदा हो चुकी है और मदारिस में तलबा कशां आ रहे हैं और दाखिला होने के बाद तालीमी सिलसिला शुरू हो चुका है। जी। इस्लाम एक आफाकी दीन है और इसकी तालीमात से ही पुरअमन माशरा तश्कील पाता है। बेशक यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी में थे तो वहाँ दार अरकम और हिजरत मदीना के बाद सुफा के चबूतरा में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तालीम और तरबियत का इंतजाम फरमाया और हमें ये दर्स दिया कि सुफा के चबूतरा और इसी तर्ज पे जो दरगाहें हैं और दानिशगाहें हैं, इनके जरिए नस्ल इंसानी की तरबियत हो सकती है। उनको तालीमात इस्लामिया से जहाँ रोशनास करवाया जा सकता है, वहीं इल्म की रोशनी के जरिए जहालत का खात्मा भी किया जा सकता है। बेशक। और हम इस्लामी तारीख में और इस्लामी दुनिया में देखते हैं कि मदारिस इस्लामिया अपनी मरकजी हैसियत की वजह से जी हयात इस्लामिया का लाजमी जुज हैं। जी। और रोज़े अव्वल से ही हम देखते हैं कि मदारस इस्लामिया की जो पहली ईंट है वो अमन और सलामती के गारे से तैयार की गई है और रखी गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदारस इस्लामिया हिफाजत दीन और सियानत दीन के हवाले से मजबूत किले और उलूम इस्लामिया के सरचश्मे हैं। और मदारस का जो मकसद है वो ऐसे अफराद का तैयार करना है जो एक तरफ तो उलूम इस्लामिया के माहिर हों और दीनी किरदार के हामिल फिक्री एतबार से सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो, तो दूसरी तरफ वो मुसलमानों की दीनी और इज्तिमाई क़यादत की सलाहियत से भी बहरावर हो। बेशक। तो रोज़े अव्वल से ही मदारिस ऐसे रिजाल कार तैयार कर रहे हैं कि जो उम्मत की तरबियत भी करते हैं, उम्मत की क़यादत भी करते हैं और जहालत के अंधेरों को भी दूर करते हैं। जी। और इसके साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं कि मदारिस का हमारे मुल्क की मुल्की सतह पे और मुल्की मंजरनामे में बड़ा अहम किरदार है। और यही वजह है कि आज तक मुसलमान पाकिस्तान और दुनिया के जितने मुसलमान हैं उनका गैर मुतज़लज़ल यकीन और एतमाद है मदारिस के ऊपर। बेशक। कि मदारिस ने जहाँ पे शरअ खानगी में इजाफा किया है जी, वहीं पे मदारिस ने इस्लामी अखलाकियात और इंसानी कदरों की अबियारी भी की है जी। और इसके साथ साथ मदारिस का एक बहुत अच्छा पहलू और बहुत अहम पहलू ये है कि हम जब देखते हैं कि इस्लामी रियासत वो अपने बासियों के लिए, अपने रहने वालों के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम करती है जी। तो मदारिस हमें इसमें एक अहम मिसाल और मरकजी हैसियत के एतबार से नजर आते हैं कि मदारिस ने रोज़े अव्वल से ही इस मुफ्त तालीम का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और दूसरी जो चीज है कि जिसका हमें अपने मुल्क के अंदर एक अफसोस भी होता है कि क़याम से अब तक हम तबकाती निज़ाम तालीम के अंदर बटे हुए हैं। जी, मैं भी इसी तरफ आ रहा था। मौलाना तनवीर अवान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये जो दो तबकाती निज़ाम तालीम है, आगे कई तबकात में फिर तकसीम है, लेकिन बुनियादी तौर पे दो तबकात हैं, असरी उलूम और दीनी उलूम। इसकी वजह से हमारा पूरा मुआशरा दो हिस्सों में बढ़ गया। एक मुआशरा मुल्ला कहलाया, दूसरा मुआशरा मिस्टर कहलाया। फिर इन दोनों तालीमी इदारों में आपस में दूरियां होने की वजह से अफराद में भी दूरियां हो गई। इन दूरियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मदारिस उसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं और करना चाहिए? जी, इसमें यह है कि सबसे पहली जो चीज है
کہ ہمیں پس منظر دیکھنا ہوگا کہ اس کا پس منظر کیا ہے جی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1780 سے پہلے کی برصغیر کا ماحول اور یہاں کی تعلیمی ماحول اور اس سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اور ان کے خاندان کی خدمات دین کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے بہت اہم ہے جی. لیکن جو ہی انگریز نے یہاں آیا غلبہ حاصل کی تو انہوں نے تمام نظام کے اوپر نظر دوڑائی اور لارڈ میکالے کی طرف سے جو پیش کردہ ایک منصوبہ تھا کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں کہ جو رنگ کے اعتبار سے نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن وہ ان کی فکر ان کی ذہنی سطح ایسی ہو کہ وہ اسلامی اور مشرقی کلچر کو تہذیب کو اور مذہب کو پسماندہ سمجھنے لگے. جی. تو یہی وجہ ہوئی کہ جو مسلم قائدین تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اصلی تعلیم کے اعتبار سے پیچھے رہتے ہیں اور جو نظام انگریز نے رائج کیا ہے اس اعتبار سے اگر پیچھے رہتے ہیں تو ہم دوڑ میں آگے نہیں ہو سکیں گے اور چل نہیں سکیں گے. تو سر سید احمد خان اور ان کے جو ہمنوا تھے انہوں نے الگڑھ میں ایسے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اصلی علوم میں مہارت حاصل کریں اور مناسب تک ہم پہنچے. جی. جبکہ جو دوسرا طبقہ تھا وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا تھا. انہوں نے دینی علوم کی حفاظت کے لیے اور تحریک آزادی کے حوالے سے مسلم نوجوانوں کو آبیاری کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. جی جی. اس بنیاد کے اوپر دو تین متوازن نظام وجود میں آ گئے. اصلی تعلیم کے اعتبار سے ایک نظام تھا اور ایک دینی تعلیم کے اعتبار سے جس نے معاشرے میں ملا اور مسٹر کو وجود دیا. جی جی. اور پھر یہ تفریق بڑھتی چلی گئی قیام پاکستان سے لے کر اب تک اس میں کوئی ایسی موڑ نہیں آیا جہاں پہ یہ دونوں نظام تعلیم ہمیں اور ملا اور مسٹر ملتے ہوئے نظر آئے ہوں. جی. لیکن مدارس کے اعتبار سے ہمیں ان کا کردار بڑا اچھا رہا مدارس کا کہ مدارس نے ہر وہ اصلاحات میں سے ہر وہ اصلاح جو وقت کی ضرورت تھی اور مدارس میں مدارس کا نظام اس کو کرنے کی اجازت دیتا تھا تو انہوں نے اسے سینے سے لگایا. ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس نے میٹرک تک کی تعلیم کو اپنے ہاں لازم کر لیا اور باقاعدہ طور پہ اس کو واسطہ یا بالواسطہ طور پہ وہ میٹرک کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شارٹ کورس کے اعتبار سے اپنے فضلاء کو وہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں. لیکن مایوسی ہمیں جب اس وقت ہوتی ہے جب یونیورسٹیز اور کالجز کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ جی مذہب سے اسلامی تہذیب سے مشرقی اقدار سے دوری ہمیں نظر آتی ہے اور وہ ایک دوسری انتہا کی طرف تیزی سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جہاں ذمہ داری اہل مدارس کی ہے اور انہیں اس چیز کا ادراک بھی ہے تو وہاں اصلی تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور ہماری گورنمنٹ کو بھی اس کے حوالے سے پالیسی بنانی ہوگی. مولانا تنویر اعوان صاحب میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف لوگوں کی میں دینی اقدار کو باقی رکھنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے رفقا نے ایک نظام ایک نصاب ترتیب دیا تھا. بعد میں ہمارے ملک کی آزادی کے بعد اس وقت مختلف وفاق المدارس کے نام سے تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم 1% طبقے کو بھی مدارس کی طرف متوجہ نہیں کر سکے یا ممکن ہے 1% کر سکے ہوں, باقی 99% انہی تعلیمی اداروں سے استفادہ کر رہے ہیں جن میں لارڈ میکالے کا ترتیب دیا ہوا نظام تعلیم ہے. اس عنوان پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا مدارس کو مطمئن ہو کر بیٹھ جانا چاہیے یا ان 99% کی فکر کرنی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1960 سے لے کے اب تک فاضل مدارس کے وجود سے اور دوسرے جو اتفاق ہیں فرقوں کے ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں وفاق المدارس کی ایک ذرا اس کے کردار کے اوپر نظر دوڑا لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک وفاق المدارس نے 1,36,000 سے زائد علماء کرام کو تیار کیا اور اسی طرح 1,75,000 سے زائد عالمات کو تیار کیا ہے. اور موجودہ معذرت کے ساتھ مولانا تنویر اعوان صاحب معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ موجودہ جو ہماری آبادی ہے پاکستان کی وہ 20 کروڑ سے زیادہ ہے. 20 کروڑ میں اگر آپ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ 20 لاکھ کے نقطے میں بھی کہیں گم ہو جائیں گے. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے اور اس میں فیصد کے اعتبار سے بھی ہمیں کافی مایوسی ہوتی ہے.
لیکن اطمینان ہمیں اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس اعتبار سے مدارس کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے بنیاد رکھی اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن مطمئن ہمیں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چیلنجز کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے پالیسی بنانی چاہیے۔ وہاں پہ مدارس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ وہ کالجز اور یونیورسٹی کے اندر اسلامی تعلیم کے اعتبار سے وہ مضامین کے جن کے حوالے سے اور جن کا پڑھنا ہماری تاریخ کے اعتبار سے، ہماری عقائد کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے اور اس طرح ہماری نظام معاشرت کے اعتبار سے ضروری ہے ان کو وہاں کالجز یونیورسٹیز کا حصہ بنایا جائے، ان مضامین کو لازمی طور پہ پڑھایا جائے، قرآن کی تعلیم کو لازمی طور پہ، تفسیر کی تعلیم کو لازمی طور پہ نافذ کیا جائے، تاکہ یہ جو ایک بڑھتی ہوئی خلیج ہے اس کو کم کیا جا سکے اور ہمارا وہ نوجوان جو مدارس کی طرف، مساجد کی طرف آنے سے گریزاں ہوتا ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں میں بیٹھ کر دین کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، عبادات، اخلاقیات کے حوالے سے آگاہی حاصل کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر بے روی اور اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اخلاقیات کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اگر تعلیم کا تناسب دیکھا جائے تو 2% یا 3% بھی ان تعلیمی اداروں میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ مولانا تنویر اعوان صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور مدارس کے حوالے سے اور دیگر عصری علوم کے حوالے سے جو آپ نے تجاویز دی ہیں وہ بہت ہی بہتر ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ اس بات کو قبول کرے، مدارس کے جو علماء ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ہمارے حکمران بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ بہت شکریہ۔